کلہ کے حق نے ہم کو جو کچھ سازگار آیا لکھا، نقش ہائے نیک و بند سے جو پسند آیا لکھا۔ جانتا ہے زندہ رہنا کیا ہے اے مرد نجیب، یہ جمال ذات حق سے اپنا لینا ہے نصیب۔ کیا ہے تخلیق؟ اصل میں ایک جستجو دلبر کی ہے، وان نما ہونے کی خاطر آرزو دیگر کی ہے۔ یہ جہان رنگ و بو ہنگامہ ہائے ہست و بود، سب جمال ایزدی سے پاتے ہیں اپنا وجود۔ حق کے قلم نے اچھے اور برے نقوش میں سے جو بھی ہمارے موافق تھا یا ہمیں پسند تھا وہ لکھ دیا۔ اے مرد نجیب، کیا تو جانتا ہے کہ زندہ رہنا کیا ہے؟ وہ ذات حق کے جمال سے نصیب حاصل کرنا ہے۔ خود میں جمال حق پیدا کر لینا ہی حقیقی زندگی ہے، اور وہ ممکن ہے جب انسان اپنی خودی کی معرفت حاصل کر لے۔ تخلیق کرنا کیا ہے؟ وہ ایک دلبر کی تلاش ہے، اور اپنی ذات کو کسی دوسرے پر ظاہر کرنا ہے۔ گویا جو جمال حق تم میں پیدا ہوا ہے اسے دوسروں میں پیدا کرنا تخلیق ہے۔ زندگی اور عدم کے جتنے بھی ہنگامے ہیں وہ ہمارے جمال کے بغیر وجود میں نہیں آتے۔ ان سب کا ماخذ میرا جمال خدائی جمال ہے، میرے وجود ہی سے سب کا وجود ہے۔ میں تنہا تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا پہچانا جاؤں تو میں نے یہ کائنات تخلیق کر دی۔ کلک کہتے ہیں قلم کو، بود ہونا، مرد نجیب اصل اور شریف نسل کے آدمی، نجیب جو ماں باپ دونوں کی طرف سے شریف ہو، آفریدن کہتے ہیں پیدا کرنا، و نمودن ظاہر کرنا۔ زندگانی فانی بھی ہے، زندگانی باقی بھی، یہ ہما خلاقی بھی ہے، یہ ہما مشتاقی بھی۔ تو اگر زندہ ہے تو خلاق بن، مشتاق بن، اور ہماری ہی طرح گیر ندا آفاق بن۔ نقش جو تجھ کو نہ آئے سازگار اس کو مٹا، حسب خواہش اپنے باطن سے نیا عالم اٹھا۔ بندہ آزاد کی فطرت کو ہوتا ہے گراں، زندگانی اس کی ہو اور دوسروں کا ہو جہاں۔ زندگانی فانی بھی ہے اور بقا والی بھی، یہ سب عمل تخلیق اور ذوق عشق ہے۔ گویا تم جذبہ عشق سے سرشار ہو کے عمل تخلیق سے اپنی اس فانی زندگی کو بقا والی یعنی حیات جاوید بنا سکتے ہو، خود میں جمال حق پیدا کر کے صاحب بقا بن سکتے ہو۔ اگر تو زندہ ہے تو پھر میرے جمال کا مشتاق بن، اور جس طرح میں نے اپنی تجلی سے کائنات کی ہر شے تخلیق کی ہے، تو بھی اس طرح ہر شے کا خالق بن جا، اور اپنے اس عمل سے ہماری طرح آفاق کا احاطہ کر لے، یعنی اپنے اندر میری صفات پیدا کر کے میری طرح آفاق گیر ہو کے خلاق بن جا۔ جو کچھ بھی تیرے موافق حال نہیں ہے اسے توڑ ڈال اور اپنے ضمیر سے ایک نئی دنیا وجود میں لا۔ گویا جب تجھ میں میری صفات جلوہ گر ہو جائیں گی تو یہ آسانی سے کر سکے گا۔ مادی دنیا کے پھندوں سے آزاد بندے، مرد حق کو دوسروں کے جہاں میں رہنا گراں گزرتا ہے۔ گویا اپنے اندر میری صفات پیدا کر، اس سے تو اپنی جہاں آپ پیدا کر سکے گا اور ناپسند جہاں کو زیر و زبر کر دے گا۔ ایک بشر جو بے خبر ہے قوت تخلیق سے، فرق کچھ رکھتا نہیں وہ کافر و زندیق سے۔ جس کسی میں قوت تخلیق نہیں ہے، ہمارے سامنے کافر اور زندیق کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایسے انسان نے ہمارے جمال سے اپنا حصہ نہ لیا اور حقیقی زندگی کے درخت سے پھل نہ کھایا۔ یعنی ایسے آدمی کو چونکہ دوسرے کے پیدا کردہ نظام زندگی میں اللہ کی مرضی کے بجائے ان کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگا۔ زندیق
یہاں مراد ہے غیر مسلم، اور اصل معنی یہ تھے آتش پرشتوں کی کتاب، اس کی شرح ہے یہ: گر جمال حق سے تو لیتا نصیب اپنا نہیں، تیرا نخل زندگانی کوئی پھل لاتا نہیں، بندہ حق زندگی بھر صورت شمشیر رہ، اپنی دنیا کی ہمیشہ آپ ہی تقدیر رہ۔ ایسے انسان نے ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ کے جمال سے اپنا حصہ نہ لیا اور حقیقی زندگی کے درخت سے پھل نہ کھایا، یعنی ایسے آدمی کو چونکہ دوسرے کے پیدا کردہ نظام زندگی میں اللہ کی مرضی کے بجائے ان کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگی، اس لیے اس کا یہ عمل گویا کافرانہ عمل ہے۔ ایسے جہاں جس میں قانون الہی ہو صرف ایک مرد حق پیدا کر سکتا ہے، اس میں زندگی بسر کرنا مومنانہ زندگی ہوگی۔ اے مرد حق، تو تلوار کی طرح کاٹنے والا بن، ہر باطل قوت کو کاٹ ڈال اور اپنے جہاں کی تقدیر خود ہی بن، یعنی اپنے جہاں کی خود تخلیق کر، دوسروں کے جہاں میں رہنا کوئی اچھا نہ سمجھ۔ مجھ کو آئین جہاں کی صرف اتنی ہے خبر، آب رفتہ پھر نہیں ندی میں آتا لوٹ کر، زندگانی رکھتی نہیں تکرار کی خو زنہار، اس کی فطرت کو نہیں تکرار آتی سازگار، زیر گردوں لوٹ کر آنا گوارا ہی نہیں، قوم جب ایک بار گر جاتی ہے پھر اٹھتی نہیں، ملتیں جو مر گئیں ان کا ٹھکانہ اب ہے قبر، کیا کوئی چارہ نہیں ان کے لیے جز قبر و صبر۔ اب زندہ روح یعنی علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں: اس جہان رنگ و بو کا آئیں کیا ہے، سوائے ایسے کہ گزرا ہوا پانی واپس ندی میں نہیں آتا، یعنی گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اس دنیا میں زندگی اگر مٹ جائے تو وہ کس طرح خود کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے، کیوں کر اپنے زوال سے نکل کر عروج کی طرف گامزن ہو سکتی ہے۔ زندگی میں تو تکرار کی بات ہی نہیں، اس کی فطرت تو تکرار کی عادی ہی نہیں، یعنی زندگی ایک ہی دفعہ میسر آتی ہے، ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ نہیں آتی۔ آسماں کے نیچے یعنی اس دنیا میں اس کا واپس آنا زندگی کے لیے ناروا ہے۔ ایک قوم جب پاؤں سے گر جاتی ہے تو پھر وہ نہیں اٹھتی، فنا کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب کوئی ملت مر جاتی یا مٹ جاتی ہے تو وہ قبر سے نہیں اٹھتی، اس کا چارہ قبر اور صبر کے سوا اور کیا ہے، یعنی بربادی اور زوال کے بعد نہیں اٹھتی۔ اس صورت میں اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اپنے موجودہ حالات میں صبر سے کام لے کر زندگی گزارے۔ زندگی ہرگز نہیں مرہون تکرار نفس، زندگی کی اصل کیا ہے، حیو و قیوم اور بس۔ زندگی سانسوں کے بار بار آنے کا نام نہیں، اس کی اصل تو صرف حیو و قیوم ہی سے ہے۔ گویا جو کوئی اپنی سانس اس حیو و قیوم سے وابستہ کر لیتا ہے وہ بھی حیو و قیوم ہو جاتا ہے، جبکہ صرف سانسوں کی حامل زندگی والا فنا کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے قرب جاں کہ جس نے خود کہا انی قریب، ہے حیات جاویداں سے اپنا پا لینا نصیب، فرد ہے نورانیوں کا ہم انا توحید سے، قوم بنتی ہے جہاں میں حکمراں توحید سے، با یزید و شبلی و بوذر بھی ہیں توحید سے، امتوں میں تغرل و سنجر بھی ہیں توحید سے، بے تجلی آدمی کو مل نہیں سکتا ثبات، فرد و ملت کو ہمارا جلوہ پیغام حیات۔ اس ذات حق سے قرب پیدا کرنا جس کا فرما ہے کہ اے بندے میں تیرے قریب ہوں، ہمیشہ کی زندگی حیات جاوید پانا ہے۔ ایک فرد توحید پر ایمان کامل کے باعث لاہوتی ہو جاتا ہے، جبکہ توحید پر ایمان کے باعث ایک قوم جبروتی ہو جاتی ہے۔
لاہوتی اس لحاظ سے کہ آدمی اپنے اندر خدائی صفات پیدا کر کے ان صفات کا مظہر بن جاتا ہے، وہ روحانی جذبوں سے سرشار ہو جاتا ہے اور اس کی بدولت ایک قوم غالب و حکمراں بن جاتی ہے۔ اس توحید پر ایمان کامل نے بایزید اور شبلی اور ابو ذر غفاری جیسے مردان حق صوفیہ پیدا کیے ہیں۔ یہ افراد تھے جبکہ قوموں کے لیے تغرل اور سنجر جیسے غالب حکمراں اسی ایمان کی بدولت وجود میں آئے۔ تجلی کے بغیر آدم کو ثبات یا بقا نہیں ہے۔ ہمارا یعنی خدا کا جلوہ فرد اور قوم کے لیے زندگی ہے۔ یہ جلوہ توحید ہی کی بدولت فرد و ملت پہ پڑتا ہے۔ توحید ایزدی کو اپنا نصب العین بنانے والی قوم انسانیوں کے لیے رحمت ہے، جبکہ اس ایمان سے عاری قوم خلق خدا کے لیے زحمت و مصیبت اور اذیت کا باعث بنتی ہے۔ وہ ہے سلمانی ہمہ رنگ اور سلیمانی ہے یہ، وہ سراپا فقر و درویشی ہے سلطانی ہے یہ، دیکھتا وحدت کو ہے وہ، یہ ہے وحدت آپ ہی، بیٹھ اس کی بزم میں کر ساتھ اس کے زندگی، قوم کس کو کہتے ہیں اے کہنے والے لا الہ، گو ہزاروں آنکھیں ہوں لیکن ہو ان کی ایک نگاہ۔ یہ جلال خدا پسند بادشاہت ہے جبکہ وہ جمال خدا پسند فقر ہے، وہ سراسر فقر ہے اور یہ سلطانی سلیمانی اشارہ ہے حضرت سلیمان کی طرف جو پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ سلمانی اشارہ ہے حضرت سلمان فارسی کی طرف جو حضور اکرم کے صحابی تھے۔ وہ فرد ایک کو دیکھتا ہے، توحید پہ ایمان رکھتا ہے، تو یہ اس کی بنا پر ایک متحدہ قوم بن جاتی ہے۔ دنیا میں تو توحید پر ایمان رکھنے والوں کے ساتھ محبت رکھ اور اس متحدہ قوم کے ساتھ زندگی بسر کر جو ہر طرح کے نسب و نسل، زباں، وطن وغیرہ کے اختلاف کے باوجود ایک ہی قوم ہے۔ تو کلمے کو جو لا الہ کہتا ہے، کیا تجھے معلوم ہے کہ ملت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہزاروں آنکھوں کے ساتھ ایک ہی نگاہ کا ہونا ہے۔ افراد کا تعلق کسی بھی نسب و نسل یا وطن وغیرہ سے ہو، توحید پہ ایمان کامل کی بدولت وہ ایک نقطہ نظر کی حامل قوم بن جاتی ہے۔ ہر زمان مردان حق کا حجت و دعویٰ ہے ایک، ان کے خیمے گو جدا ہیں دل مگر ان کا ہے ایک، یک نگاہی کی توانائی سے ذرہ آفتاب، یک نگاہ ہو جا کہ حق ہو تیرے آگے بے حجاب، یک نگاہی کو زمانے میں کبھی کمتر نہ کہہ، ایک تجلی یہ بھی ہے توحید کی آگاہ رہ، کوئی ملت راز جب توحید کا پا جاتی ہے قوت و جبروت اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اہل حق کی دلیل اور دعویٰ ایک ہے، ہمارے خیمے جدا جدا ہیں لیکن دل ایک ہے۔ گویا توحید پر ایمان کی بدولت ہر طرح کے افراد ایک ملت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ایک نگاہ ہونے کے باعث ذرے آفتاب بن جاتے ہیں۔ تو بھی یک نگاہ ہو جا تاکہ تجھ پر ظاہر ہو جائے۔ جب تو توحید پر ایمان کامل کی بدولت ایک ملت کی صورت اختیار کر لے گا، تو اگرچہ ذرے ہی کیوں نہ ہوں ان کی طاقت سورج کی طاقت بن جائے گی۔ تو یک نگاہی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ، یہ یک نگاہی توحید کی تجلیوں میں سے ایک تجلی ہے۔ گویا جب ملت عملی طور پہ توحید پرست بن جائیں تو ان کے اندر میری تجلی کا ظہور ہو جائے گا۔ جب کوئی ملت توحید میں مست ہو جاتی ہے تو وہ قوت و جبروت کی حامل بن جاتی ہے۔ یہ قوت و جبروت انسانی فلاح و بہبود کے لیے اور باطل قوتوں کو مٹانے کی خاطر ہوتی ہے۔ انجمن سے روح ملت پاتی ہے اپنا وجود، دہر میں منت پذیر تن نہیں اس کی نمود،
ربط باہم سے بقا کی راہ پر آتی ہے قوم، اس کا شیرازہ بکھرتا ہے تو مر جاتی ہے قوم۔ تو ہے مردہ یک نگاہی سے جہاں میں زندہ ہو، چھوڑ کر بے مرکزی تابندہ و پائندہ ہو۔ وحدت افکار و کردار اپنی ملت کو سکھا، یہ جہاں میں کرتی ہے محکوم کو فرما روا۔ ملت کی روح کا وجود انجمن سے قائم ہے، ملت کی روح بدن کی محتاج نہیں ہے، یعنی ملت کی بنیاد بدن افراد کا مختلف طبقوں اور نسلوں وغیرہ سے ہونا نہیں ہے، بلکہ عقیدہ توحید ہے جس کے باعث سب افراد ملت کی فکر ایک ہے۔ چونکہ اس کے وجود کی نمود صحبت باہمی مل بیٹھنا سے ہے، لہٰذا جب اس ملت کی صحبت کا شیرازہ بکھر گیا تو گویا وہ قوم مر گئی۔ ملت کی حقیقی زندگی کا دار و مدار اجتماعی زندگی پہ ہے۔ کیا تو مردہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو یک نگاہی پیدا کر کے زندہ ہو جا، بے مرکزی سے گزر جا اور یوں صاحب بقا بن جا۔ خود میں وحدت کی شان پیدا کر کے توحید کے مرکز پہ جمع ہو جا، اسی سے تو زندہ ملت کا فرد بن جائے گا۔ افکار اور کردار کی وحدت پیدا کرنا تاکہ تو دنیا میں حکمران بن جائے، یعنی صرف زبانی کلامی توحید کی بات کرنا مومن کی شان نہیں۔ صحیح مومن وہ ہے جس کے فکر و عمل میں وحدت ہے۔ اس صورت میں خدا کے وعدے کے مطابق تم سب پر فوق ہو گئے، باطل قوتوں وغیرہ پہ غالب ہو گئے۔ اور آپ نے یہ شعر سنا ہوگا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ کون ہوں میں، کون تو، آیا کہاں سے ہے جہاں، کیسی دوری ہے یہ تیرے اور میرے درمیاں، بند میں تقدیر کے جکڑا ہوں میں، ایسا ہے کیوں، تو نہیں مرتا ہے مر جاتا ہوں میں، ایسا ہے کیوں۔ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، میں کون ہوں، تو کون ہے، تو کیا ہے اور کہاں ہے، ہمارے اور تیرے درمیان دوری کس لیے ہے۔ تو ذرا یہ فرما کہ میں تقدیر کی زنجیر میں کیوں جکڑا ہوا ہوں۔ تو مرتا نہیں لیکن میں مر جاتا ہوں، اس سلسلے میں کچھ فرما۔ تو جہان چار سو میں زندگانی کرتا ہے، اس کے اندر جو رہا کرتا ہے آخر مرتا ہے۔ زندگی گر چاہتا ہے کر خودی کو پختہ تر، اس جہان چار سو کو اپنے اندر غرق کر، آپ ہی پھر دیکھ لے گا میں ہوں کیا اور تو ہے کیا، زندگی کیا موت کیا دنیائے رنگ و بو ہے کیا۔ اقبال کو جواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس چار طرفوں والی مادی دنیا میں رہا، جو کوئی اس میں گم ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، یعنی مادی دنیا ہی سے وابستہ رہنے والا صرف جسمانی طور پر ہی نہیں مرتا بلکہ اس کی روح بھی مر جاتی ہے۔ اگر تو زندگی حیات جاوید کا خواہش مند ہے تو خود ہی اختیار کر اور اس چار سو دنیا کو اپنے اندر غرق کر، یعنی حیات جاوید یا بقا اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان اپنی معرفت سے آگاہ ہو جائے اور یوں وہ تسخیر کائنات بھی کر لے۔ جسمانی موت تو بہرحال ایک قدرتی امر ہے، جب تجھے اپنی معرفت حاصل ہو جائے گی تو دیکھ لے گا، جان لے گا کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے، اور اس بات سے بھی تو آگاہ ہو جائے گا کہ تو دنیا میں کیسے مرا اور کس طرح زندہ رہا، کس طرح زندگی بسر کی۔ دوسرے لفظوں میں تجھے زندگی اور موت کی حقیقت سے بھی آگاہی ہو جائے گی۔ معذرت کے ساتھ میں کرتا ہوں ایک اور التجا، چہرہ تقدیر سے میرے لیے پردہ اٹھا۔ اب اقبال اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اے خدا مجھ نادان کی معذرت معافی قبول فرما اور تقدیر کے چہرے سے پردہ اٹھا، یہ فرما کہ تقدیر کیا ہے۔ انقلاب روس و الما کو بھی میں نے دیکھا ہے،
شورش جان مسلمان کو بھی میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھی مشرق و مغرب کی تدبیریں ہیں کیا، کچھ ذرا مجھ کو بتا اب ان کی تقدیریں ہیں کیا۔ اقبال زندہ رود اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، میں نے روس اور جرمنی کے انقلاب دیکھے ہیں، میں نے ملت کی جان میں شور دیکھا ہے، میں نے مغرب و مشرق کی تدبیریں بھی دیکھی، مجھ پر ذرا مغرب و مشرق کی تقدیر ظاہر فرما کہ انہیں کیا پیش آنے والا ہے۔ ناگہاں میں دیکھ کر حیران ہوا اپنا جہاں، اب وہی اپنی زمیں تھی اور اپنا آسماں، غرق تنویر شفق گوں تھے مناظر سامنے، سرخ مانند تبرخوں تھے مظاہر سامنے، جہاں تجلی سے ہوئی معمور میری اس طرح، میں ہوا بے خود کلیم طور سینہ جس طرح، اس کی ذو نے کر دیا آشکارا ہر نہاں، طاقت گفتار سے آری ہوئی میری زباں، ایسے میں آئی ضمیر لامکاں سے ایک نوائے سوز ناک و دل فروز و جاں فضا۔ اچانک میں نے اپنے جہاں کو دیکھا، اپنے اس جہاں کے زمین و آسمان کو دیکھا، میں نے اس اپنے جہاں کو شفق گوں نور میں غرق پایا، اس تبرخوں کی مانند سرخ دیکھا، ان تجلیوں کے باعث جو میری جہاں پہ گزری، میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرح جلوہ مست ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اس تجلی کے نور نے ہر پوشیدہ چیز کو ظاہر کر دیا اور میری زبان سے بولنے کی قوت بھی چھین لی، جو کچھ مجھ پر ظاہر ہوا وہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ عالم لامکاں کے ضمیر سے ایک پرسوز آواز سنائی دی، شرق سے بھی گزر افرنگ کا مفہوم بھی نہ ہو، ایک جو کے بھی برابر نہیں دیرینہ و نو، وہ نگینہ جسے طواہر منو سے ہارا، اسے جبرائیل کے بھی پاس نہیں رکھتے گرو۔ زندگی انجمن آرا و نگہدار اپنی، تو کہ ہے قافلے میں باہما چل بے ہما ہو، مہر سے تجھ کو بنایا ہے فروزندہ تر، اس طرح جی کہ ہو ہر ذرے میں تیرا پرتو، اسی تنکے کی طرح جو ہو ہوا کی راہ میں، گئے اسکندر و دارا و قباد و خسرو، میں کدا خوار ہوا تیری تنک جامی سے، اب اٹھا شیشہ حکیمانہ پی رہ پیما ہو۔ تو مشرق سے گزر جا اور مغرب سے بھی، دونوں سے محصور نہ ہو، کیونکہ آج کے دور کی نہ تو مشرقی اقوام اس لائق ہیں کہ ان کی تقلید کی جائے اور نہ مغربی قوم اس قابل ہیں۔ وہ نگینہ جو تو نے شیطانوں کے پاس ہار دیا ہے، وہ تو جبرائیل امین کے پاس بھی گروی نہیں رکھا جا سکتا۔ نگینہ یعنی دل، گویا تو نے اپنے دل میں خدا کے بجائے شیطان کو بسا لیا ہے۔ خدا کے اس گھر دل میں تو جبرائیل کو بھی نہیں بسانا چاہیے، جبکہ اس گھر کو لٹوانے کے لیے تو نے خود لٹیروں کو اس میں داخل کر لیا ہے۔ زندگی انجمن آراستہ کرنے والی اور آپ اپنی محافظ ہے، اے کہ تو قافلے میں ہے، تو سب کے بغیر رہ اور سب کے ساتھ چل۔ زندگی انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی، مطلب یہ کہ تو ملت سے بھی وابستہ رہے اور اپنی انفرادیت کو بھی برقرار رکھ۔ تو روشن سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، تو اس ڈھب کی زندگی بسر کر کہ تو ہر ذرے کو اپنی روشنی یا دھوپ پہنچاتا رہے، یعنی تیری ذات سے ہر کسی کو فیض و فائدہ پہنچے۔ بڑے بڑے بادشاہ جیسے یونان کا سکندر اور ایران کا دارا اور قبات اور خسرو اس دنیا سے اس طرح چلے گئے جس طرح خشک گھاس کا تنکا ہوا کی راہ میں پڑا ہو، ہوا اسے اڑا کر لے جاتی ہے، یعنی سوائے مرد حق کے جسے ثبات و بقا حاصل ہے سب فانی و آنی ہے۔ تیری تنک جامی کم ظرفی سے میں قدر رسوا ہو گیا، تو پیالہ اٹھا اور ہوش مندوں کی طرح پی اور جا،
گویا یہ دنیا ایک طرح سے میخانہ ہے جس میں پیر مغاں خدا نے رحمتوں اور رفتوں بلندیوں کی شراب کی سرائیاں بھر رکھی ہیں، لیکن تو شیطانی شراب پینے میں لگا ہوا ہے۔ تجھ میں رحمتوں وغیرہ کی شراب پینے کی خواہش ہی نہیں۔ گویا تو وہ شراب پی جو تجھے اپنی معرفت و حقیقت سے آگاہ کرے، تیری تخلیق کا مقصد بتائے، جو خدا سے اپنی نسبت کا راز تیرے دل میں ڈالے۔ زندگی کے میخانے میں اس طرح کی زندگی گزار کر رخصت ہو جا، گویا تیری زندگی رضائے خالق کے مطابق ہوگی۔ اس لیے خالق تجھے عام انسانوں کی طرح فنا نہیں کرے گا، بلکہ تو ثبات و بقا حاصل کر لے گا۔